آج جو لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ پاکستان دارالکفر ہے، پاکستان کی حکومت مرتد ہے اور پاکستان کی فوجیں مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، ان کو حالات کا علم نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کی بنیاد میں جس کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ واحد ملک ہے جس میں آپ کسی قانون کو اس وجہ سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اور سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، جلوس نکالنے کو بھی تیار ہیں، جلسے کرنے کو بھی تیار ہیں اور پاکستان کی مخالفت میں باتیں کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دستور کی خاطر ہمیں عطا فرمایا۔ تو ایک تو بات یہ ہے باوجود ساری خامیوں کے، لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اس کا دستور اور آئین دنیا کے سارے ممالک سے 1000 درجہ بہتر ہے اور اس کے اندر اسلام کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرے، اگر پاکستان کا موازنہ دوسرے اسلامی ممالک سے کیا جائے، مسلمان ممالک سے کیا جائے، تو اس کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بنایا۔ آپ پاکستان سے ہٹ کر کسی بھی مسلمان ملک میں چلے جائیے، وہاں جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی تقریر میں آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کو چھپی ہوئی تقریریں ملیں گی، حکومت کی طرف سے بھیجی ہوئی تقریریں ملیں گی اور اس کے اندر آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ جو حکومت نے کہا، نے جو ہدایات دی ہیں آپ خطبے کے اندر صرف وہ بیان کریں، آپ وہاں حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ وہاں حکومت کے کسی غلط اقدام کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تقریباً سارے اسلامی ملکوں کا حال یہ ہے۔ میں ایک مرتبہ تیونس گیا تھا، تیونس اسلامی ملک ہے، وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں جب میں گیا، خطبے کا وقت آیا تو امام صاحب کا کہ دونوں خطبے صرف سربراہ حکومت کی تعریف پر مشتمل تھے، پہلے خطبہ بھی اور دوسرا خطبہ بھی، سوائے صلاۃ و سلام کے، حمد و صلاۃ کے، اور باقی سارا موضوع مجھے تھا۔ میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ منظر دیکھا آج کہ میں نے آج تک کہیں کسی جگہ پر جمعہ کے خطبے میں یہ صورتحال نہیں دیکھی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خطبہ حکومت کی طرف سے تمام مسجدوں کے اندر بھیجا گیا ہے اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اسی خطبے کو پڑھا جائے، لہٰذا آج صرف اس ایک مسجد میں نہیں بلکہ ملک کی ساری مسجدوں کے اندر یہ خطبہ پڑھا گیا اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بات کرے۔ ملک اسلامی ملکوں میں صورتحال یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کی تقریر کرتے ہیں پوری تقریر ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کی ویڈیو بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ کس سے کیا بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہم اپنے ضمیر کے مطابق اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، کسی دوسرے مسلمان ملک کو نظر نہیں آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس لائق ہیں کہ اگر جو ہماری یہ بے شک اسلامی دستور ہمارا اسلامی ہے، بحیثیت مجموعی اسلامی ہے اور اس کے اندر بہت سی خامیاں بھی ہیں اور ہمارے عمل میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ان خامیوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے صحیح خطوط پر جد و جہد کرنا چاہیں تو ہمارا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، بدعملیوں کا ایک لامتناہی سیلاب ہے، حکومت میں بھی اور عوام میں بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی بدعملیوں کا ایک سیلاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ
کیونکہ ہم اس بدعملی میں مبتلا ہیں، لہذا پاکستان کے قیام کے جو صحیح ثمرات ہونے چاہیے تھے، جو صحیح نتائج ہونے چاہیے تھے، ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئے، وہ ہماری اس بدعملی کی وجہ سے ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے، اس بدعملی کی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مرتد ہے، پاکستان کی حکومت مرتد ہے، جو حکومت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ مرتد ہیں، جو پاکستان کی فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے وہ مرتد ہے، یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جو گمراہی کی حد تک پہنچتا ہے۔ اس کی مثال وہ سمجھیے کہ جب پاکستان کے دستور کا افسوس ہے کہ لوگوں نے غور سے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اگر پاکستان کے دستور کا کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اس کو مرتد کہنا، اس کو کافر کہنا ہرگز جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ کلمہ پڑھ کر بدعملی میں مبتلا ہے تو اس کو بدعمل کہہ سکتے ہیں، گناہ گار کہہ سکتے ہیں، فاسق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کافر کہنا یا اس کو مرتد کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسے خوارج اور معتزلہ کے بارے میں ہے کہ وہ ذرا سے گناہ کی بنیاد پر لوگوں کی تکفیر کر دیتے تھے۔ لہذا خدا کے لیے اس زبردست مغالطے سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمت ہے پاکستان، اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں۔ دنیا کے اندر ہر قوم اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھتی ہے، دنیا کی ہر قوم اپنے ملک کے پرچم کو ایک احترام کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان سے فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کے حق میں کوئی کلمہ خیر نکالنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ پاکستان کے بارے میں بری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کو اگر پاکستان خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو شاید خوشی میسر آتی ہے کہ پاکستان نہ رہے۔ میں ابھی کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کی مسجد کے مینار کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے لگایا ہے یا کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف لگا دیا ہے؟ یعنی ان کا انداز یہ تھا کہ گویا آپ جیسے مسلمان آدمی اس کو یہ کہاں آپ ان سے یہ بات ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے؟ ان کو پاکستان کا جھنڈا یہ دین سے، اسلام سے اور اسلام کے تقاضوں سے پاکستان کا جھنڈا وہ ان کو برا لگتا ہے۔ تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ کو کیا، اگر فرض کرو اول تو میدان کے برابر میں جو وہ کھڑی ہیں اس کے اوپر جھنڈا لگایا گیا ہے، لیکن اگر پاکستان اگر فرض کرو مینار کے اوپر بھی لگایا گیا ہوتا تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ پاکستان کے مسجد کے مینار پر کوئی فسق و فجور کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا ہے، اس پاکستان کا جھنڈا ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، جس نے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تسلیم کی ہے، اس کا جھنڈا ہے۔ اگر وہ مسجد پر لگایا جاتا ہے یا مدرسے پر لگایا جاتا ہے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے میں بہت ہی دردمندی کے ساتھ اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی قدر کریں، اس ملک سے محبت کریں، اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور جو نعرے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مرتد ہونے کے نعرے، پاکستان کی حکومت اور فوج کے مرتد ہونے کے نعرے مختلف جگہوں پر لگائے جاتے ہیں، خدا کے لیے ان نعروں سے اپنے آپ کو خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ الحمدللہ ساری خرابیوں کے باوجود آج بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا بہت دیکھی ہے اور مسلمان ممالک میں سوائے اکا دکا ایک دو ملکوں کے کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں میں گیا نہ ہوں، جہاں کے حالات سے واقفیت نہ ہو، جہاں کے علماء سے، جہاں کے دانشوروں سے،
ملاقاتیں نہ ہوں، ان کے حالات سے باخبر نہ ہوں، ان سب کو دیکھنے کے بعد میں آج کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان آج بھی باوجود اپنے تمام خامیوں کے آج بھی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کی گئی، اور اس کی اگر ہم نے قدر نہ کی، اگر ہم نے اس سے محبت نہ کی، اگر ہم نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر یہ کفران نعمت ایسا ہے کہ جس کی معافی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کفران نعمت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔